اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، تلاوت کر رہے تھے کل، اور کچھ معروف آیتیں جن میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا ذکر ہے اس کی طرف گفتگو ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز بات ہم وہیں سے پھر سے کنٹینیو کریں گے، مگر میں چاہتا ہوں چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، ایک کاموں کا اللہ رب العزت 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے، تو کچھ نیکی کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ ہمیں اس ماہ مبارک و مقدس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دینے کی جو اللہ نے توفیقات عطا فرمائی ہے اس پہ تھوڑی فضیلت پتہ چل جائے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بھی انفاق فی سبیل اللہ میں اضافہ ہوگا۔ آیت نمبر 177 سورہ بقرہ 177، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ نیکیاں ہیں جس کی طرف ابھی جو ہے وہ ہمیں رغبت دی جائے گی۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پہ ایمان لائے، یعنی نیکی اصل یہ ہے کہ وہ اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی وعدہ کر لے تو اس وعدے کو پورا کرے، اور سختی میں اور مصیبت میں اور جنگ کی شدت کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ہم تفسیر ثعلبی کے حوالے سے اس آیت پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز، کہ آخر یہاں پہ مراد کیا ہے اور اللہ رب العزت بندوں سے چاہتا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ بات فرمائی ہے کہ کسی کے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے کو اللہ رب العزت ایمان نہیں بتا رہا، بلکہ کہہ رہا ایمان وہ ہے جو ان چیزوں پہ یعنی کتاب پر، قیامت پر، فرشتوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور ساتھ میں اپنے مال کو خرچ کرے۔ اچھا، جب مال خرچ کرنے کی بات آئی تو پروردگار عالم پھر اس مال کے خرچ کرنے کا فلو بیان کر رہا ہے کہ مال خرچ کس طرح سے کیا جائے۔ والسائلین وفی الرقاب، کہ مال خرچ کرنا ہے تو مانگنے والوں پہ کرو، وہ لوگ جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان پہ کیا جائے، ان کے علاوہ ذوی القربہ، قرابت داروں پہ، رشتہ داروں پہ مال خرچ کیا جائے، یتیموں پہ اور مسکینوں پہ، وابن السبیل
اور مسافروں پر۔ تو ہم تھوڑی سی اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کر لیں گے۔ سب سے پہلے تفسیر ثعلبی، جسے الکشف والبیان کہتے ہیں، محمد علامہ احمد بن محمد الثعلبی، سن وفات 427 صدی ہجری۔ جی، اور اللہ فرما رہا ہے جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو اور صبر کرو، فی البأساء والضراء، جنگ کے حالت میں، شدت کے وقت صبر کرنے والوں میں رہو۔ اللہ رب العزت یہاں پہ گویا کہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اپنا مال خرچ کرو تو قرابت دار اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ الگ جو ہے کیٹیگری ہے، اپنا مال انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ الگ ہے۔ یہاں پہ اپنے مال خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو تم شافی مال خرچ کرو، جو تمہارے پاس ہو، زکوٰۃ، صدقات، فطرات کے باوجود، نفلی صدقات جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، سب سے پہلے قرابت داروں کو دو۔ جی، قرابت داروں میں سب سے پہلے تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہارے چچا اور تمہاری پھوپھیاں، چچا اور پھوپھیاں آسودہ ہیں، اس سے چچا اور پھوپھیوں سے پہلے اپنے بھائی بہن دیکھنا پڑے گا، بھائی بہن کی اولاد، پھر چچا اور پھوپھیاں، چچا اور پھوپھیاں بھی آسودہ ہیں، تو پھر اس کے بعد جا کر کے خالہ، خالو، ماموں، ممانی وغیرہ جو ہے ان کا نمبر آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں کوئی ضرورت مند ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اٹھا کر بڑے بڑے اداروں میں دے رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ قرابت داروں کا پہلا حق ہوتا ہے۔ خیر، ہم زکوٰۃ بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کیا جائے تو سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں کیٹیگری میں وہ قرابت دار ہیں، پھر اس کے بعد مسکین ہیں۔ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بقدر ضرورت سامان تو ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ آسودگی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پورے سال کا دال، چاول اور گیہوں رکھا ہوا ہے، پھر بھی اس کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ دال، چاول، گیہوں کے علاوہ بھی زندگی کے تمام اخراجات ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ اور یتیموں کو دیا جائے گا، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ نابالغ بچے یا وہ لوگ جو ابھی کمانے کے قابل نہیں ہیں، ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور علم کے راستے پہ سفر کر رہے ہیں، تو ایسے یتیموں کو بھی دیا جائے گا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو دیا جائے گا، کیونکہ مسافر نہ جانے کس حالت میں ہے، ہو سکتا ہو کہ فی زمانہ اگر میں بات کروں کہیں اس کے پرس چوری ہو گیا ہو، کہیں پیسہ چلا کھو گیا ہو، یا پھر اس کا ATM کارڈ کام نہیں کر رہا ہو، یا پھر اس کا ٹرانزیکشن نہیں ہو پا رہا ہو، بیچارہ وہ بہت سوٹ بوٹ کے اندر ہے، اس کے پاس بہترین جو ہے ارمانی کا بیگ بھی ہے، وہ جوتے بھی بڑے اچھے کمپنی کے پہنے ہوئے ہیں اس نے، اور کپڑے بھی اچھے ہیں، مگر وہ کہہ رہا بھائی میں مسافر ہوں اور ویسے ایسا معاملہ ہے میرے ساتھ، تو اس پر بھی آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اور وابن السبیل سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی وابن السبیل میں آئیں گے، آپ انہیں بھی اپنا مال دے سکتے ہیں۔ والسائلین، اور مانگنے والے، اور جب مانگنے والوں کی بات آئی تو میں اتنی بات آپ کو کہہ دوں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن حسین سے مروی ہے، وہ اپنے والدہ حضرت فاطمہ بنت حسین سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے، مانگنے والا اگر بہت بہترین سوٹ بوٹ میں بھی ہے تو بھی اس کا حق ہے، آپ کو اس کو دینا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کیٹیگرائز فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب زکوٰۃ کی بات آئے گی تو پھر اللہ رب العزت نے 1 2 3 4 5 6 7 8 فنگر ٹپس پہ آپ گن سکتے ہو، فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین کے لیے ہے، ابن سبیل کے لیے ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے، غارمین کے لیے ہے، اور وہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ کے قرابت داروں میں کوئی شخص بارے قرض میں دبا ہوا ہے
اور آپ اپنی زکوٰۃ جو اٹھا کر کے کسی اور کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہے. باہر شریعت اٹھا کر کے دیکھیں. اور یہاں تک کہ گھر بھی انسان کی بیسک ضرورت میں ہے، اولین ضرورت ترجیحات میں سے ہے. اگر آپ کا سمجھ لیجئے کہ بھائی ہے یا آپ کا چچا ہے یا پھوپھا ہے، اس کے پاس رہنے کا گھر نہیں، وہ بھاری ہیوی کرایہ دے کر کے رہ رہا ہے، اور آپ جو ہے لاکھوں لاکھ روپے زکوٰۃ جو ہے وہ بس یوں ہی لوگوں کو دیے چلے جا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہونے والی ہے، بالکل نہیں قبول ہونے والی. پہلے آپ اسے آسودہ کرو، اور جب آپ زکوٰۃ دو تو یہ زکوٰۃ کا یہ سسٹم کا دیکھیے. زکوٰۃ بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ معاشرے میں سے غربت ختم ہو. آپ کے 100 روپے میں سے 2.5 روپے سے نکلیں گے، 2 روپیہ 50 پیسہ نکلے گا، مگر یہ 2 روپیہ 50 پیسہ ان غریبوں تک جائے گا جن کے پاس اسباب زندگی نہیں ہے. آپ کبھی غور کیا آپ نے کہ ہندوستان آزاد ہو کر کے 70 سال سے زائد ہو گئے اور سالانہ کروڑوں روپے زکوٰۃ نکلتی ہے؟ تو اب کا کیلکولیشن ہے کہ 400 کروڑ روپے سالانہ کروڑوں روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ. اس کے بعد بھی مسلمان بیوائیں دوسرے غیر مسلم ٹرسٹوں کے سامنے نقاب پہن کے بچوں کی فیس کے لیے کھڑی ہیں. یتیم بچے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے. بچیاں کئی سال شادی کے لیے رکی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کبھی سینے پہ ہاتھ رکھیے گا اور رکھ کر کے سوچئے گا کہ یہ جو سسٹم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور آپ کے پیسے کو جو ہے معاشرے کے اندر پھیلایا تھا تاکہ غربت ختم ہو جائے، آج اتنا مالدار ہونے کے باوجود بھی، اتنی کثرت سے زکوٰۃ نکلنے کے باوجود بھی آخرکار مسلمان اتنی غربت کی تلے زندگی، BPL لائن کے نیچے زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آگے کی طرف چلتا ہوں. میں نے سوچا کہ یہ بات بیان کر دوں تاکہ جو ہے وہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں راہ خدا میں ان کو اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ سب سے پہلے حقدار جو ہیں وہ ان کے قرابت دار ہیں. قرابت دار اگر آسودہ ہیں تو پھر پڑوسی ہے. وہ کسی نے آ کے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا حضور میرے پاس ایک کھجور ہے، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ کو کھلا. ماں باپ آسودہ ہیں تو تو اپنے اہل و عیال کو کھلا. اہل و عیال آسودہ ہیں تو تو اپنے پڑوسیوں کو دے، رشتہ داروں کو دے. رشتہ دار آسودہ ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو دے. اور اگر پڑوسی بھی تیرے آسودہ ہیں تو پھر اگر تیری مرضی ہو تو مسجد میں دے. آج ہم نے دیکھا ہے غریب بستیوں میں چندہ کر کے کروڑوں روپے کی مسجد بنا دی جاتی ہے، مگر وہاں کے رہنے والے لوگ علاج کے بغیر، شادی کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر تڑپ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجدیں بنانے نہیں آئے تھے بلکہ انسانیت کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے. جب ایک بار معاشرہ مضبوط ہوگا نا عزیزان ملت اسلامیہ، مسجدیں خود بخود شاندار ہو جائیں گی. اور مسجدوں کی زینت نمازیوں سے ہوتی ہے، بلند میناروں سے نہیں ہوتی ہے. میری بات بہت مشکل ہے، شاید کہ لوگوں کو پسند آئے، مگر میں کیا بتاؤں کہ مجھے ہمیشہ وہی کہنے کی عادت ہے جو حق ہوتا ہے. اب آگے آیت نمبر 207 سورہ بقرہ کی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ 207 اور 208 نمبر آیت ہے قرآن مقدس میں. اس کو آپ جو ہے بغور سماعت کر میں فرما دیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، جان کے سودے کر دیتا ہے. اور اللہ بندوں پر بہت مہربانی فرمانے والا ہے. چنانچہ ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. ایک میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر. آؤ ذرا ہم دیکھیں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بیچ دیتے ہیں. ہم سب سے پہلے ما نزل من القرآن ابو بکر احمد بن موسیٰ ابن مردویہ الاصفہانی کی کتاب سے دیکھیں گے. اس کا صفحہ نمبر ہے 20.
सुभान अल्लाह। वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह, और जो अपने नफ्सों को बेच देता है अल्लाह की मर्जी पे। इस ताल्लुक़ से इमाम इब्न उक़दा कूफ़ी से ये रिवायत ली गई है, और उन्होंने हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत की है, और सुद्दी के हवाले से भी कुछ रिवायतें हैं, 1 2 3 4 5 रिवायतें हैं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश करता हूँ कि इस आयत से कौन लोग मुराद हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब शहीदों के सरदार होंगे, और वो शख्स भी जिसने जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर उसे अच्छी बात का हुक्म दिया, बुराई से रोका, जिसके सबब वो कत्ल कर दिए गए, वो शख्स भी उसी में शामिल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के खातिर अपनी जान की बाजी लगाता है। अब आगे देखिए कि वो कौन है जिसने जान। तो इमाम सालबी ने, इमाम मर्दविया ने, और इमाम इब्न इसहाक ने और इब्न अब्दाल कूफ़ी ने इसे बयान किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया तो आपने मक्के में अमानतों को जो कि आपके पास थी अमानतदारों तक पहुंचाने के लिए हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अता किया। यानी जब जुल्म ज़्यादा बढ़ गया और जनाब अबू तालिब और जनाब खतीबुल कुबरा का विसाल हो गया, एक से माली सपोर्ट था और एक से ताकत का सपोर्ट था, जब दोनों हजरात तय्यबात का इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हबीब अब आप जो है यहाँ से सफ़र कीजिए, हिजरत कीजिए। तो हिजरत से पहले क्योंकि हुजूर का लक़ब माशरे में सादिक़ व अमीन था, लोगों ने अपनी अपनी अमानतें ला के रसूल को दी हुई थी, और वो सरकार उसको संभाल, यहाँ तक कि मुशरिकों की अमानतें भी थी। दीन अल्लाह के रसूल का नहीं मान रहे थे मगर अमानत दे रहे थे कि उनको पता था कि ये सादिक़ व अमीन है। अब लीजिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा को बुला करके वो अमानतें दे के कहा कि ऐ अली, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मेरे कायम मकाम हो, मेरी इस बात को समझो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मेरे कायम मकाम हो, मेरे बाद मेरी जगह पे तुम लोगों को उनकी अमानतें लौटा देना। और उनको अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और आप गारे सौर की तरफ निकल गए। साथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु भी थे, और रास्ते में वो साथ रहे, गारे सौर में साथ रहे। वो सारा मामला आपको पता है। यहाँ आयत के तहत जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मुशरिकीन ने आकर के आपके घर को घेरा और आपने उनसे फरमाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मेरी ये चादर ओढ़ो और ओढ़ लो और मेरे ही बिस्तर पे सो जाओ, क्योंकि उनकी तरफ से तुमको इंशाअल्लाह कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। तो मौलाए कायनात हज़रत अली ने ऐसा ही किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त जनाब जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम को बुलाया, उनकी तरफ वही की और फरमाया कि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया है और तुम दोनों में से एक की उम्र दूसरे से तवील कर दी है, तो तुम में से कौन अपनी ज़िंदगी को अपने साथी पे तरजीह देगा? तुम दोनों को भाई बना दिया है और हमने दोनों की उम्रें लंबी कर दी हैं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई एक अपनी उम्र का हिस्सा दूसरे को दे दे। ऐ जिब्रील मीकाईल, अब बताओ तुम में से कौन देगा? तो दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी को तरजीह दी। जनाब मीकाईल ने कहा नहीं, मुझे तो भी काम करना है और इन्होंने तो बहुत अम्बिया का साथ दिया है। फिर वो कह रहे नहीं, मुझे तो एक्सपीरियंस है अम्बिया के पास जाने का। ये मीकाईल की मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी को तरजीह दी जा रही है। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों से फरमाया, क्या तुम दोनों अली इब्न अबी तालिब की तरह नहीं हो सकते? मैंने उनको और मोहम्मद को एक दूसरे का भाई बना दिया, तो वो उन पर अपनी जान को कुर्बान करके उनके बिस्तर पर रात गुजार रहे हैं और उन्होंने ज़िंदगी पर उनको तरजीह दे दी है। यानी आज बिस्तर पे तलवारें होंगी, मौत का समा होगा, मुशरिकीन तलवारें लेके खड़े होंगे, कभी भी हमला का डर होगा, उसके बावजूद भी
علی جو ہیں وہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دنیا میں اخوت نامہ قائم کیا ہے کہ ان کے بستر پہ لیٹ رہے ہیں، گویا اپنی جان کو ان کی جان کے بدلے انہوں نے بیچ دیا کہ تم علی جیسے نہیں ہو سکتے. پس وہ دونوں زمین پر ان کو پس اللہ نے کہا تم جاؤ زمین کی طرف، اور ایک جو ہے وہ سرہانے کھڑا ہو جائے اور ایک علی کے پیتانے کھڑا ہو جائے، ان کی حفاظت کرنا. جبریل سرہانے تھے، میکائیل آپ کے پیتانے تھے، اور جبریل ندا دے رہے تھے بخن بخن یا ابن ابا طالب، مبارک ہو ہے ابو طالب کے بیٹے کہ آج تیری حفاظت کے لیے ہم زمین پہ اترے. اب بتائیے علی جیسا کون ہو سکتا ہے جن کی حفاظت خود اللہ فرشتوں کے ذریعے کروا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان میں اس آیت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا جبکہ آپ اس وقت مدینہ منورہ کا رخ کر چکے تھے. یعنی ابھی آیت نہیں اتری. جب علی مرتضیٰ نے رسول کے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کر لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ آرام سے چلے جائیں، میں آپ کے بستر پہ آپ کی چادر ہرے رنگ کی جو چادر ہے وہ اوڑھ کر کے اس پہ سو جاؤں گا اور پوری رات سوتے بھی رہے. عزیزان محترم، اس کے بعد جب علی اٹھے اور معاملہ ہوا تب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پہ آیت اتاری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی مرضی پہ بیچ دیتے ہیں. یہ آیت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہ نازل ہوئی. میں اس کی دو روایتیں اور آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی دل ٹھنڈے ہوں ذکر اہل بیت سے اور میرے دل کو بھی سکون ملے. سدی نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا یہ آیت علی ابن ابی طالب کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم مشرکین سے بچ کر ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں چھپ گئے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بستر پر آرام فرما تھے. اب یہ آیت نمبر 207 ہے سورہ بقرہ کی. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر میں اس کو اور جگہ سے اگر اس کی میں تفسیر پڑھنا چاہوں تو ایک لمبا باب ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دوائن و بعدد کل علت و شفائن. چنانچہ ایسی آیت کے بارے میں امام راضی فخر الدین راضی تفسیر کبیر میں کیا لکھ رہے ہیں وہ دیکھیے. یہ آیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. یعنی پہلے علی نے عمل کیا پھر آیت آئی جب وہ ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ لیٹ گئے تھے. یہ بھی روایت ہے کہ جب علی آپ کے بستر پہ سو رہے تھے تو جبریل ان کے سر کے پاس اور میکائیل ان کے پیروں کے پاس کھڑے تھے. جبریل کہہ رہے تھے بخن بخن یا ابن ابا طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، تمہارا جیسا خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے اور فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کر رہا ہے. اسی آیت کے تحت علامہ سلیمان قندوزی الحنفی ہمارے ناوید بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیئر کریں، تو میں بھی کہتا ہوں بھی اس سے زیادہ شیئر تو میرے پرسنل چینل پہ ہوتا تھا، تو شاید وہ لوگ نہیں ہیں، ان کو یہاں جوڑنا پڑے گا جو لوگ شیئر کرتے تھے. خیر یہاں پر ٹیگ کرنے کا آپشن نہیں ہے ورنہ میں ٹیگ ضرور کرتا. خیر آیت نمبر 207 کے تحت علی بن حسین سے روایت ہے یعنی زین العابدین سے، پہلا شخص جس نے اللہ کی مرضی کی خاطر اپنی جان کو بیچ ڈالا وہ کوئی اور نہیں علی بن ابی طالب کی ذات ہے جس نے شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ رات بسر کی تھی. حضرت علی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ رات کو سوئے تھے تو یہ اشعار ارشاد فرمائے تھے جن کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس بہترین ذات کو بچایا جو زمین پہ چلنے والے قدیم گھر یعنی حجر اسود کے طواف والوں سے افضل تھی. وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں کفار رسول کے ساتھ ظلم نہ کریں. احسان کرنے والے خدا نے آپ کو کفار مکہ سے نجات عطا کر دی. اللہ کے رسول نے غار میں امن سے رات بسر کی، اللہ کی حفاظت میں رہے اور پردہ میں پوشیدہ رہے. میں نے رات اس طرح بسر کی کہ کفار کی حرکات کو دیکھ رہا تھا جو انہوں نے رات کے وقت میرے لیے انجام دیے تھے اور میں اپنی جان کو قتل اور قید کے مقام پر ڈال رکھا تھا.
علی بستر پہ بھی تھے اور یہ اشعار بھی فرما رہے تھے۔ اور ہند بن ابی حالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سے روایت ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے خروج فرمایا تو آپ کے بستر پر حضرت علی رات کو سوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ إِلَى الْأَخِيرِ۔ بعض آدمی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کی طرف وحی کی، میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، تو ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ مقرر کی ہے، بولو تم دونوں میں سے کون لمبی عمر جیے گا؟ تو وہ اس کو مکروہ تصور کرنے لگے، تو اللہ نے ان دونوں کی طرف وحی کی کہ میں نے اپنے ولی علی اور اپنے نبی محمد کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے، اور علی نے اپنی زندگی نبی پہ قربان کر دی ہے۔ علی نے بستر رسول پہ رات کو سو کر رسول کی جان بچائی ہے۔ تم دونوں زمین پہ نازل ہو کر جاؤ اور علی کی جان اس کے دشمن سے بچاؤ۔ وہ دونوں فرشتے اتر کر جبریل حضرت علی کے سر کی جانب اور میکائیل آپ کے دونوں پاؤں کی جانب بیٹھ گئے، اور جبریل کہتے تھے اے ابو طالب کے فرزند، تمہیں مبارک ہو، تمہاری مانند کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تمہارے ذریعے فرشتوں کے ساتھ فخر کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے صرف اس آیت کو پڑھتا جاؤں اور کن کن علماء نے لکھا ہے، اگر میں صرف وہ بیان کرتا جاؤں تو میرے خیال سے رات کافی۔ قرطبی نے لکھا، فخر الدین رازی نے لکھا اس آیت کے تحت، اور امام ابن مردویہ نے لکھا، ابن عقدہ کوفی نے لکھا، عبداللہ بن اسحاق نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ علماء تفاسیر میں سے امام ثعلبی نے نقل کیا، بغوی نے نقل کیا، اور اسے امام سیوطی نے نقل کیا، امام آلوسی نے نقل کیا، امام بروسی نے نقل کیا۔ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اس آیت کے تحت علی کا شان نزول بتایا کہ نفسوں کو بیچ دینا کا اس گروہ کا جو سردار ہے اور پیشوا ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات۔ وہ مجھے ذخائر عقبہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک اعرابی آیا اور آ کر کے جناب سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے آ کر کے سوال کیا کہ اے ابو بکر صدیق، رسول کہاں ہے؟ این رسول اللہ، این رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ہے؟ کہا ان کا تو وصال ہو گیا۔ تو وہ رونے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے رونے کی؟ کہا میں صرف اور صرف اس لیے رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز ملاقات ہوئی تھی، تو ملاقات کے بعد مجھے کہا تھا کہ اے فلاں تو میرے پاس آنا، میں تجھے 3 مٹھی کھجور دوں گا۔ رسول تو نہیں ہے، مجھے کھجوریں کون دے گا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، میں کہتا ہوں نا فضیلت والے کو پہچانتے ہیں۔ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، دل رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے میں علی مرتضیٰ باہر سے تشریف لائے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر جگہ دیکھ کے کہتے ہیں علی یہاں آئیے۔ رسول اللہ حضرت ابو بکر کو دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں بے شک ابو بکر فضیلت والے کو فضیلت والا ہی پہچان سکتا۔ جی عزیزان محترم، تو اب وہ بیچارہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول نے 1 مٹھی کھجور دینے کا وعدہ کیا، 3 مٹھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا میں ہوں خلیفۃ المسلمین، لاؤ کھجور دے دو، نہیں، کہا علی کو بلاؤ۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ دربار میں آئے، کہا علی رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا اسے کھجور دینے، تو کہا بالکل، کہ تم اسے 3 مٹھی کھجور دو۔ پھر علی مرتضیٰ نے مٹھی بھر بھر کے کھجور دی، ایک مٹھی میں روایت میں ہے کہ 20 کھجوریں تھیں، 3 مٹھی کھجوریں تھیں۔ اور جب یہ سب ہو گیا اور چلے گئے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جب چلے گئے وہ رسول خدا کا بلایا ہوا وہ فقیر، اور یہاں علی مرتضیٰ رخصت ہوئے، تو کس نے پوچھا ابو بکر صدیق سے اے ابو بکر آپ بھی دے سکتے تھے کھجوریں، تو آپ نے علی کو کیوں بلایا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ شب ہجرت جب ہم غار ثور میں چھپے تھے
اور میں نے پورے غار کو صاف کیا تھا اپنے لباس سے، اس کو ڈھانکا تھا اور سوراخ پہ پیر رکھ کر بیٹھا تھا اور مجھے سانپ نے کاٹا تھا۔ اس وقت نبی کا سر اقدس میرے زانوں پہ تھا۔ پوری رات ہم نے وہاں گزاری اور پوری رات رسول اللہ علی کا تذکرہ کرتے رہے، علی کا ذکر کرتے رہے، علی کی بات کرتے رہے اور کہنے لگے ابو بکر علی میری جان ہے، علی میرے روح کی طرح ہے، علی میرا اپنا ہے، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، علی کی زبان میری زبان ہے۔ میرے بعد ایک فقیر آئے گا، جو ایک دیہاتی آئے گا جو تم سے سوال کرے گا، تم علی کو طلب کرنا اس لیے کیونکہ میرا ہاتھ علی کا ہاتھ برابر ہے۔ آج اگر کسی محفل میں 4 بار علی کا نام لے لو، مولائے کائنات کا نام لے کے گزر جاؤ، تو مولوی 100 کلو کی آنکھیں نکال کے آپ کو گھور کے دیکھتا ہے۔ میں اس کو پوچھ رہا ہوں شرم کر ظالم، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ کہ غار ثور میں خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں علی مرتضیٰ کی طرف، پوری رات علی کا ذکر ہوتا رہا۔ اب اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل کب داخل ہوگا آدمی؟ اس کی شرح حدیث سے لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھ کو اپنے ماں باپ بھائی بہن اولاد پوری دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہ ہے ایمان کامل۔ میں کہوں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو پھر رسول اللہ معجم طبرانی کی حدیث ہے، رسول اللہ علی کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں علی سے محبت کرنا میرے محبت کی نشانی ہے۔ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ابن عقدہ نے قال اخبرنا احمد بن الحسین بن سعید ابو عبداللہ قال حدثنا ابی قال حدثنا حسین بن مخارق السلولی ابو جنادہ عن سعد عن اسبع عن علی رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی، کہ ہم کو یہ روایت بیان کی حضرت علی سے، کہاں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس بابت علی نے کہا قالا وَلِآیَاتِنَا أَهْلُ الْبَیْتِ، کا مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرنے لگو۔ بغیر اہل بیت کے محبت کے اگر کوئی یہ چاہے گا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور کامل ہو گیا تو خبردار خبردار۔ ارے جب بغیر اہل بیت کی محبت کے اسلام مکمل نہیں ہوتا تو بغیر اہل بیت کے آپ کے جلسے آپ کے خطبے کیسے مکمل ہو جاتے ہیں؟ بغیر اہل بیت کر کے ذکر کے آپ کی جو ہے منقبتیں کیسے مکمل ہو جاتی ہیں؟ آپ کی محفلیں اور مجلسیں کیسے مکمل ہو جاتی ہیں؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ ماشاء اللہ۔ جب ہم ان آیتوں پہ آئیں گے سورہ توبہ کی تو ناوید صاحب ہم ذکر ایمان ابو طالب کا وہاں پہ کریں گے۔ اب دیکھیے، اب ہم جو ہیں وہ 256 نمبر آیت کا ذکر کرتے ہیں۔ صرف وہی آیت لیں گے جس میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا، یہ تیسرے پارے میں ہم آ گئے 256 نمبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی کا نام نہیں ہے۔ سر پہ بندوق رکھ کر کے آپ دین نہیں منوا سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پہ ممتاز ہو چکی ہے۔ اللہ نے ہدایت الگ اور گمراہی الگ کر دی۔ سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پہ ایمان لائے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے، اللہ نے گمراہی و ہدایت کو الگ الگ کر دیا ہے۔
صبح قیامت تک یہ دونوں الگ الگ رہیں گے۔ اور بس اتنا جان لو کہ جس نے طاغوت کو یعنی معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، اللہ پہ ایمان لایا، تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا، مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ اب اس کے تعلق سے یہی امام ابو العباس احمد بن محمد ابن عقدہ الکوفی 332 صدی ہجری سے وفات فرماتے ہیں، قولہ تعالی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا اور ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ تب ابن عقدہ روایت نقل کرتے ہیں عن موسیٰ بن جعفر عن ابیہ عن آبائہ و ابی حمزہ عن علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی قال مودتنا اہل البیت، کہ یہ جو مضبوط حلقہ ہے یہ ہم اہل بیت کی محبت ہے، یہ ہماری مودت ہے۔ اور دوسری روایت میں وہ مودت آل محمد، یہ عروۃ وثقی جو ہے مضبوط حلقہ تھام لینا، یہ آل محمد کی محبت ہے۔ اور چوتھی روایت میں ہے المودت لآل محمد، اور یہ بھی آل محمد کی محبت ہے۔ مضبوط حلقہ تھام لینا یعنی آل محمد کی محبت، جس کو آل محمد کی محبت مل گئی گویا کہ وہ کفر اور شرک سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آیت نمبر 247 اور 248 پہ ہم آتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کیا بولتے ہیں کانٹیکسٹ ہوگا، میں مگر اس کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، اور تابوت سکینہ میں بھی علی کا ذکر ہے۔ ہر وہ آیت جس میں علی کا تذکرہ ہے انشاءاللہ العزیز اور اہل بیت کا ہم جو ہے اس کو ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 247 اور 48 کے اندر، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آيات ملكه ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کا ترجمہ سن لیجیے تاکہ میں آگے بات بڑھا سکوں۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا یعنی بنی اسرائیل سے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے۔ پتہ چلا حکومت مالدار کی نہیں، حکومت علم اور جسم والے کی۔ علم یعنی علم، تعلیم، معلومات، اور جسم یعنی طاقت، بزدلی نہیں۔ بزدل شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، جو کبھی میدان جنگ میں اترے نہ وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، جو میدان جنگ کا چیف کمانڈر ہو بادشاہ وہ ہوتا ہے۔ اور اللہ اپنی سلطنت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ وہ ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کی اللہ کی جانب سے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ صندوق تابوت سکینہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو لوگ منہ کھول کر کے تبرکات کا انکار کرتے ہیں؟ تابوت سکینہ میں کیا تھا اور تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی ذرا سی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں تاکہ ہمارے لیے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد کل علت و شفاء۔ عزیزان محترم،
امام ثعلبی نے نقل کیا ہے کہ تابوت اور اس کی صفات کے قصہ جس مقربین اور محدثین نے بیان فرمایا ہے، اسی طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ایک تابوت کو نازل فرمایا۔ اب وہ تابوت کی ہسٹری بتا رہا ہوں، جس میں آپ کی اولاد میں سے تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، اور اس میں تمام انبیاء کے تعداد کے برابر ان کے گھر بھی تھے تابوت کے اندر، جن میں سب سے آخری گھر محمد عربی کا تھا، جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے سامنے حضرت علی ابن ابی طالب اپنے کندھے پہ تلوار سونتے ہوئے کھڑے تھے، اور ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، آپ کے چچا کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے مؤید ہیں، اور آپ کے ارد گرد عوام کا ہجوم تھا، یعنی صحابہ کرام کا، خلفاء نقبا ہرے بھرے لوگوں کی بھیڑ تھی، اور وہ سب اللہ اس کے رسول کے مددگار تھے۔ ان کے چوپایوں کے کھروں کے نور قیامت کے دن دنیا میں سورج کے نور کی طرح ہوں۔ اس میں علی کی بھی فضلت آ گئی، صحابہ کی بھی فضلت آ گئی۔ امام ثعلبی کہتے ہیں کہ یہ ایک تابوت تھا جس میں جو حضرت آدم پہ اترا تھا، جس میں ان کی اولاد میں جتنے انبیاء ہونے والے تھے ان کی تصاویر موجود تھی، فوٹو کاپیز موجود تھی، اللہ اکبر، تبرکات میں، اور اس کے علاوہ اس میں عصا تھا، انگوٹھی تھی، بہت سی چیزیں بعد میں ایڈ ہوتی چلی گئیں۔ یہ جو حضرت آدم پہ آیا اس کی بات ہو رہی، اور پھر اندر گھر بنے ہوئے تھے تمام انبیاء کے۔ آپ کہو گے ایک تابوت میں مولانا ایک پیٹی میں کیسے ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا جی، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میں ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جب ہمارا بمبئی کا بن رہا تھا، اور ہم جب سفر کرتے تھے اندر جاتے تھے، تو آگے جو ہے وہ ایک زیادہ نہیں بلکہ 100 اسکوائر فٹ کے اندر پورے ایئرپورٹ کا جو ایک ایکڑوں پہ بنا ہوا ہے، پورے ایئرپورٹ کا نقشہ بنا ہوا تھا، بلڈنگیں، ٹرمینل جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، لینڈ کہاں کرے گا، کہاں سے فلائی کرے گا، اور کہاں پہ کیا، پورا نقشہ بنا کر کے ان لوگوں نے جو ہے وہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ ابھی ہم ویرار گئے ہوئے تھے ایک پروجیکٹ دیکھنے کے لیے، جو بلڈنگ 2 سال کے بعد بنے گی، وہ بلڈنگ کو پوری بلڈنگ بن کر کے پارکنگ کہاں ہوگی، جم کہاں ہوگا، گھر کیسے ہوں گے، اور کتنا اس میں اسپیس ہوگا، کون سے فلور پہ کتنا اسپیس ہوگا، پورا بنا ہوا ڈیمو رکھا ہوا ہے۔ آپ کہو گے مولانا یہ تو 5 ایکڑ کی زمین پہ بننے والے گھر، اس نے جو ہے وہ اتنی سی جگہ پہ جو ہے 10 اسکوائر فٹ پہ کیسے بنا لیا؟ جب بندہ اتنا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو قدرت کا مالک ہے، وہ چاہے تو ایک ذرا سی چیز میں پوری کائنات کو بند فرما سکتا ہے۔ اس کی قدرت سے کون سی شے بعید ہے؟ اور اس میں ہر ایک کے تھے، کہا جو نبی کا گھر تھا اس میں نبی نماز پڑھ رہے تھے اور علی تلوار لے کے کھڑے تھے، یعنی وہاں بھی علی مدد کر رہے تھے رسول اللہ کی۔ ان کے ارد گرد نورانی چہرے والے تھے، نقبا، خلفاء، نجبا، ہرے بھرے لوگوں کی بھیڑ تھی، اور یہ جو ہرے بھرے لوگ تھے ان کے جو پیروں کی ان کے جو چوپائے تھے جس پہ وہ سوار ہوتے تھے، ان کے جو کھر تھے وہ قیامت میں چاند سورج سے زیادہ چمکدار اور روشن تھے۔ اور تابوت تقریباً 3 گز لمبا، 2 گز چوڑا تھا، شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، جس سے کنگھیاں عرب میں بنائی جاتی ہیں، اس پر سونے کا پانی چڑھا تھا۔ تو یہ تابوت حضرت آدم ہی کے پاس رہا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہم قرآن جب پیٹی میں رکھتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی یہ کیا ہے؟ لیجیے، برکت والی چیزیں، تبرکات، بہترین قیمتی لکڑی کے ڈبے میں رکھنا، اس پہ سونے کا پانی چڑھانا، یہ تو اللہ رب العزت کی سنت ہے، کیونکہ سکینہ وہیں سے نازل ہوئی ہے تابوت۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس کے وارث بنتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل، اور اسماعیل کے انتقال ہوا تو آپ کے بیٹے قیدار کے پاس ہیں۔ اب یہ ایک لمبی حدیث پاک ہے، میں اس کو پورا کا پورا نہیں پڑھوں گا، اور یہاں تک کہ جو ہے یہ چلتے قیدار سے ہوتے ہوئے جو ہے بنی اسرائیل کے پاس پہنچا۔ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر کے آئے حضرت قیدار، اور حضرت یعقوب کو دیا، پھر یعقوب کی نسل سے چلا، کیونکہ یعقوب ہی کے ماننے والوں کو اسرائیلی کہا جاتا ہے، پھر ان کے پاس رہا، یہاں تک کہ قیدار جو تھے ان کے شرافت اور مشرف کیا گیا ان کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور یہ پتہ چلا کہ تابوت سکینہ کے نقشے میں بھی جہاں انبیاء کے گھر تھے، ان میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ان کے گھر پہ جو مصلی نماز پر وہاں بھی حفاظت کرتے ہوئے دکھایا گیا، وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ذات۔
اور یہی قرآن مقدس کی آیت نمبر 262 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا من ولا اذى. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ولا ازل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. 253 یہ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان کے اندر ہے. یہ جو آیت آئی جس کا میں نے ابھی آپ کو ترجمہ پڑھ کر کے سنایا، آیت نمبر 262، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس پہ احسان نہیں جتاتے کہ ہاں ہم نے اتنا دے دیا اتنا دے دیا ہے نا، اور نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں، تو پھر اس کا اجر انہیں اللہ عطا فرماتا ہے. روایت ہے کہ حضرت حسین بن علی کو ایک بار بھوک لگی، یعنی امام حسین کو، اور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی قمیض علی کو دی کہ اسے بیچو اور اس سے جو پیسہ آئے اس سے تم بچوں کے کھانے کا انتظام کرو. 6 درہم میں وہ بکی. اتنے میں ایک سائل آ گیا، اس نے سوال کر دیا، آپ نے وہ درہم اسے دے دی. پھر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو ایک اونٹنی بیچ رہا تھا، آپ نے ادھار میں اسے خرید لیا اور پھر دوسرے آدمی سے نقد قیمت پہ فروخت کر دیا. لیکن جب فروخت کرنے والے کو اس کی قیمت لوٹانے آئے تو وہ نہیں ملا. یعنی ایک شخص اونٹنی لے کے آ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اونٹنی لے لی کہ بھائی میں تجھے اتنے درہم میں تجھ سے لیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میں بیچ کے پیسہ دوں. اس کا مطلب یہ ہے مارکیٹ میں سے کریڈٹ پہ مال اٹھانا جائز ہے، علی کی سنت سے ثابت. مگر کریڈٹ سے مال کیسے اٹھائیے؟ دل میں یہ نیت کیجئے کہ آپ واپس کریں گے. آپ کی نیت ہی واپس کرنے کی نہیں ہے تو پھر آپ کا تو اللہ ہی جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کی سزا دینے والا ہے. پھر نیتوں کا تو اللہ دیکھ رہا ہے نا. کریڈٹ پہ لے لی اونٹنی اور جا کے ایک دوسرے شخص کو نفع میں بیچی، اور جب اس کے پیسے واپس دینے آئے تو وہ شخص نہیں ملا. گھر واپس آ کر انہوں نے یہ واقعہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو سنایا تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل جو تھا جو تم سے لینے آیا، جب تم 6 درہم کی قمیض بیچ کر آئے تو جو سائل تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، رضوان جنت تھا، جنت کا داروغہ تھا. اور وہ اونٹنی بیچنے والا میکائیل تھے جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے، اور وہ خریدنے والے جناب جبریل تھے. کیونکہ تم نے جو سائل کو دیا، یہاں تمہارے یہاں جو ہے 6 درہم آئے، وہاں آسمانوں پہ بات چل گئی کہ اب تو یہ مال ان کو آ گیا، اب یہ اپنے کھانے کا انتظام کریں گے. رب تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ رضوان جنت، یہ درہم مانگ لو ان سے، اگر یہ میرے سچے بندے ہیں تو کھائیں گے نہیں بلکہ میری راہ میں خرچ کر دیں گے، انفاق فی سبیل اللہ. اور 6 درہم دینے کے بعد احسان بھی نہیں جتایا، خاموشی سے دے کے واپس آ گئے. پھر جناب میکائیل ایک اونٹ لے کے آئے، اس کو بیچا، اور علی جب اونٹ لے کے چلے بیچنے کے لیے تو وہاں سے جبریل نے آ کر کے دگنے قیمت میں اس کو خرید لیا. اور رسول اللہ نے فرمایا یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کسی پہ احسان نہیں جتاتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا اللہ ان کو جزا دینے کا. یہ آیت بھی اہل بیت اطہار کے ریئیکشن میں، آپ کے کاموں کے بعد آپ کے کاموں کو سراہنے کے لیے، شاباشی کے لیے، انکریج کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں اس لیے کہ آج جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے. آیت نمبر 274 274 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الذین ینفقون اموالهم. دیکھیے یہ قرآن مقدس ہے مگر اس میں بار بار انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوتی ہے، بار بار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے. مگر جب بھی کسی کے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ بطور دلیل پیش کرتا ہے، بطور بینچ مارک پیش کرتا ہے، تو وہ اہل بیت اطہار ہوتے ہیں. کہیں روٹی دے دی، کہیں انگوٹھی دے دی. ابھی وہ میں نے جو ہے نیکی نفس بیچنے کی کیا کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی
تو وہاں بھی اہل بیت اطہار ہی کا تذکرہ ہے، ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، خاموشی کے ساتھ اور ظاہر کر کے، تو ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہترین اجر ہے، جزا ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی رنج و غم۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن میں اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، چھپا کر، ظاہر کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ بے خوف ہوں گے، بلا رنج کے ہوں۔ بس اس کی جو ہے آپ مجھ سے تشریح سن لیں اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے آن لائن آنے کا وقت ہے، فون نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی لوگ فون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء۔ 4 طریقے خرچ کرنے کے بتائے، دن میں، رات میں، چھپا کے اور ظاہر کر کے۔ اب یہ نہ ڈھونڈیے گا کہ 4 لوگ مل جائیں ایک ساتھ، نہیں، ایک ہی بندہ ہے جس میں چاروں صفتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے پاس 4 درہم تھے، جس کے وہ تنہا مالک تھے 4 درہم۔ ان میں سے 1 درہم انہوں نے خفیہ، خاموشی سے مٹھی بند کر کے دے دیا، دوسرا انہوں نے لوگ دیکھ رہے تھے بازار میں تو دے دیا، تیسرا رات کے اندھیرے میں دے دیا، چوتھا دن میں صدقہ کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے کیٹیگرائز بتا دیا کہ جو لوگ اس طریقے سے مال خرچ کرتے ہیں ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ پھر اس کی جزا دینے کی ذمہ داری میری ہو جاتی ہے۔ معجم کبیر میں یہ روایت سورہ بقرہ کسی آیت کے تحت ہے کہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی کے پاس 4 درہم تھے اور آپ نے 1 درہم رات میں، 1 کو دن میں، تیسرے کو چھپا کے، چوتھے کو ظاہر کر کے خرچ کیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ امام راضی نے بھی اس کو نقل فرمایا اور کہا کہ یہ جو شخص جس نے 4 طریقے سے 4 درہم کو خرچ کیے، چھپا کے، ظاہر کر کے، اعلان کر کے، رات میں اور دن میں، کا یہ 4 خوبیاں جس میں جمع تھی، وہ علی ابن ابی طالب مولائے مرتضیٰ، مولائے متقیان کی ذات مبارکہ تھی، جس پہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ تفسیر حسینی، تفسیر قادری جس کو کہتے ہیں، ملا معین وائس کاشفی کی تفسیر خازن میں بھی ہے، مدارک التنزیل میں بھی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی، تم نے اس طرح سے خیرات کرنے کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ 4 درہم تھے، چاروں ایک ساتھ دے دیتے، یا تو چھپا کے، یا تو دکھا کے، یا تو رات کو، یا تو دن میں، ایک ساتھ 4۔ بہت زیادہ مال تو تھا نہیں، 4 درہم کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں، یہ اختیار کیوں کیا؟ جواب میں علی نے کہا کہ خیرات کرنے کی یہی 4 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی دن میں کرتا ہے، یا رات میں کرتا ہے، یا چھپا کے کرتا ہے، یا دکھا کے کرتا ہے۔ کہ میں نے 4 طریقے سے 4 درہم کو خرچ کر کے تمام فضلتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ تو رسول مسکرا کے کہتے ہیں، تیری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس طرح خرچ کرنے کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے آپ قرآن اور اہل بیت کو رسول نے ایک ساتھ کیوں دیا؟ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت، اللہ کی کتاب و عطرت، یہ بک آف پریکٹیکل ہے، اہل بیت اس کی تھیوری ہے۔ یا تو قرآن نے کہا تو اہل بیت نے کیا، یا تو اہل بیت نے کیا تو خدا نے آیت بنا کر کے اتارا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔